الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ آئیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت سماعت فرمائیں۔ تاج العارفین ابو الوفا محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو عراق کے سید المشائخ اور امیر الاولیاء ہیں، جن کے مریدوں میں 17 بادشاہ تھے، جو آپ کے جھنڈے کے نیچے مؤدبانہ چلا کرتے تھے، اور جن کا قول تھا کہ کوئی انسان اس وقت تک سجادہ نشیں بننے کے قابل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو کاف سے کاف تک کا علم حاصل نہ ہو جائے۔ لوگوں نے عرض کیا، حضور کاف سے قاف تک کے علم کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، کاف سے مراد کن فیکون اور کاف سے مراد وقفوہم انہم مسئولون، یعنی قیامت کا دن، یعنی جب تک کسی کو قیامت تک کا علم من جانب اللہ کشف سے حاصل نہ ہو جائے، اس کو سجادہ نشی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ بزرگ ہے کہ حضرت شیخ عزاز فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی، میں سرکار کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا، تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ تاج العارفین ابو الوفا کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، ما اقول فی من اباہی بہم یوم القیامہ، یعنی تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو، سنو وہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے سبب سے میں قیامت کے دن فخر کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ابو الوفا محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان و عظمت۔ انہی کے تعلق سے ایک واقعہ ہے کہ آپ بغداد میں وعظ فرمایا کرتے، اور ان کے وعظ میں ہزاروں بندگان خدا سامعین بن کر حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ ابھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک طالب علم تھے اور آپ کی نوجوانی کا عالم تھا۔ ایک دن آپ بھی وعظ سننے کے لیے ان کی مجلس میں تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے اور ابھی مجلس میں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ حضرت تاج العارفین کی نظر جب آپ پر پڑی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا، اس لڑکے کو مجلس سے نکال دو۔ چنانچہ حکم پاتے ہی لوگوں نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر مجلس سے باہر کر دیا، مگر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بالکل ہی رنجیدہ نہ ہوئے، بلکہ پھر مجلس میں لوٹ کر آ گئے۔ یہاں تک کہ 2-3 مرتبہ ایسا معاملہ ہوا کہ آپ مجلس میں آئے، حضرت تاج العارفین نے لوگوں کو حکم دیا، ان کو نکال دو۔ آخر جب تیسری مرتبہ داخل ہوئے تو حضرت تاج العارفین محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ لوگو، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگ آپ کو پکڑ کر کرسی کے پاس لے گئے تو تاج العارفین محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کھڑے ہو کر سرکار غوث پاک کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے اس لڑکے کو 2 مرتبہ اپنی مجلس سے اس لیے نکالا تھا تاکہ تم لوگ اچھی طرح اس کو دیکھ لو اور جان لو اور پہچان لو کہ یہ کون ہے۔ اے اہل بغداد، تم لوگ اس ولی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ یہی وہ ہیں جو میرے بعد قطب الاقطاب ہونے والے ہیں۔ پھر اپنا عصا، تسبیح، مصلی وغیرہ عطا فرما کر ارشاد فرمایا کہ بیٹا عبد القادر، ابھی تمہارا لڑک پن ہے اور ہمارا بڑھاپا ہے، بیٹا
میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم ایک دن قطبیت کی منزل پر فائز ہونے والے ہو، اور ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ تم ایک دن وعظ میں بر سر ممبر کہو گے میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تو تمام روئے زمین کے اولیاء ادب سے اپنا اپنا سر خم کر کے عرض کریں گے، اے غوث اعظم، آپ کا قدم تو ہمارے سروں اور ہماری آنکھوں پر ہے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے اپنی داڑھی مبارکہ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا عبد القادر، جب تمہارا یہ وقت آئے تو تم میری اس سفید داڑھی کو یاد رکھنا۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کل دیکی یسیح ویسکت الا دیکک فانہ یسیح الی یوم القیامہ، یعنی اے بیٹا عبد القادر، ہر مرغ بولے گا اور چپ ہو جائے گا مگر تمہارا مرغ قیامت تک بولتا رہے گا، یعنی تمہارا سلسلہ اور تمہاری ولایت کا چرچا قیامت تک جاری رہے گا۔ مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور قیامت کے روز انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین۔